داستانی کربلا یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیت کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کے پیکر ہے۔ یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنے تپے ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم و جبر، زور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق و صداقت کے نشان بن کے ابھرے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید بہدل کی بیٹی معصون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے۔ یزید دمشق کے افراد میں سرجن اور زریر اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کر جوان ہوا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو دروازہ ہی مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کربلا کے میدان میں بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں کربلا کا واقعہ۔ جیسے کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے بہت قریب ہے، اور اسی مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو کربلا کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ جب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضراتوں نے یزید کو امیر معاویہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضراتوں سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقصد میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو۔ جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجہوں کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اس کے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تاکید کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا اچھا ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دے تو یہ سب سے اچھا ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کا بیعت نامنظور۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلیفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب سے بالکل خلاف تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کرے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا صرف حاصل کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردن آپ کے لیے حاضر ہے، سب کے سب آپ کے منتظر اور مستاق ہے، اور آپ کے سوا ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے۔
آپ کی مدد کے لیے ہم نے یہاں ہزاروں کا لشکر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوں میں ان کے جذبات، عقیدت اور محبت، جان مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجا کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود بہار راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ اس کے آگے کے حالات آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تو ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اور کربلا کی جنگ کس طرح ہوئی۔ یہ سارے ہی حالات آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔